مولانا کے آزادی مارچ نے سیاست میں ہلچل مچا دی، حکومت نے بھی کاؤنٹر پلان کی تیاری شروع کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا پارٹی اور اتحادیوں سے مشاورت کا فیصلہ، مولانا سے بات چیت کا ٹاسک وزراء کو سونپ دیا۔ اعظم سواتی، نور الحق قادری اور پرویز خٹک پر مشتمل کمیٹی بنائے جانے کا امکان، معاملہ پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث لانے کی تیاریاں شروع۔ مولانا کی ہمت بڑھانے کے لیے نواز شریف متحرک، جیل سے حمایت کا خط لکھ دیا۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں آزادی مارچ میں نون لیگ فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جیل میں نواز شریف سے فیملی ممبرز کی ملاقات، شہباز شریف اہم معاملے پر مشاورت کے لیے نہیں آئے، وجہ کمر میں درد بتائی۔ کیا نون لیگ میں دھڑے بندی ہونے لگی؟ چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ شریف صاحب اپنے بھائی کے اتنے تابعدار ہیں، وہ اپنے بڑے بھائی کو والد اتنا احترام دیتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف میں کوئی اختلاف نہیں، لیگی رہنما کیپٹن صفدر نے افواہوں کا گلا گھونٹ دیا۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہا، نواز شریف کہیں تو شہباز شریف بڑے بھائی کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دیں، وہ نواز شریف کو والد کا درجہ دیتے ہیں۔ کراچی سے 18 اکتوبر کو آغاز ہوگا جلسے کی صورت میں، اور اس کا اختتام 30 نومبر کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس کا دن ہے مظفر آباد میں منعقد کرے گی۔ پیپلز پارٹی کا مولانا فضل الرحمان کے مارچ میں شامل ہونے کا اعلان، بلاول بھٹو کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس، حکومتی پالیسیوں کے خلاف 18 اکتوبر کو ملک گیر عوامی رابطہ مہم کا بھی فیصلہ، مہم کا آغاز کراچی سے ہوگا، اختتام کشمیر میں 30 نومبر کو پارٹی کے یوم تاسیس پر ہوگا۔ آزادی مارچ کے لیے اسلام آباد کیسے پہنچا جائے؟ جمعیت علماء اسلام فے نے حکمت عملی بنانا شروع کر دی، کارکنان نے ریہرسل شروع کر دی، زمینی راستہ بند کیا گیا تو دریائے سندھ کو استعمال کیا جائے گا۔ حیدرآباد سے JUI کارکنان نے کشتیاں دوڑا دی۔ لوگوں کے بہکا کر چندہ لیا جانا اور پھر اسلام کے نام پر اسلام آباد پہ قبضے کی کوشش، تو میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے۔ کئی طریقے بڑھیں گی، یہ دھرنا جہاں سے ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے نشانے پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کہتے ہیں اسلام کے نام پر لوگوں کو بہکا کر اسلام آباد پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں مولانا کے دھرنے کی کئی تاریخیں تبدیل ہوں گی، دھرنا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم پہ بڑا الزام لگا جی یہ تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ نے مذہبی وزیر کو استعمال کیا، کارڈ تو کیا پورا بندہ استعمال کر رہے ہیں، مذہبی امور کے وزیر۔ ہم پر مذہبی کارڈ کھیلنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ حکومت خود وزیر مذہبی امور کو استعمال کر رہی ہے۔ آج نیوز کے پروگرام G4 غریدہ میں JUI رہنما حافظ حسین احمد کی گفتگو۔ تحریک انصاف کے ندیم افضل چند بولے، نون لیگ میں اختلاف نہیں ہو سکتا، نون لیگ خود منصوبہ بندی کے تحت خبریں پھیلا رہی ہے۔ میری پولیٹیکل سینس یہ کہتی ہے کہ بالکل پلان ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اس کی تردید نہیں آئے گی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، ان کے اختلافات ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، کوئی اختلاف نہیں، یہ سب ایک اسٹریٹجی ہوگی۔ PTI سندھ میں اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے، حلیم عادل شیخ نے فردوس شمیم کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ ذرائع کا دعویٰ، گورنر سندھ نے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا، فردوس شمیم سیٹ پر جانے اسلام آباد جا پہنچے۔ بانی MQM کی پھر ضمانت منظور، مگر کڑی شرائط عائد، بیرون ملک نہیں جا سکتے، سوشل میڈیا کا استعمال بھی منع ہو گیا، اشتعال انگیز تقاریر کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے سامنے فرد جرم بھی عائد کی گئی۔ ملک کی معاشی صورتحال پر کپتان کی اپنی ٹیم کے ہمراہ اہم بیٹھک، چھوٹی صنعتوں کے فروغ اور بیمار صنعتوں کی بحالی سے متعلق تفصیلی غور، وزیراعظم نے واضح کیا معاشی نظام کو مستحکم بنیادوں پر چلانا ترجیح ہے، حکومتی اقدامات سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے،
सरमाया कारों का एतमाद बढ़ेगा। मुशीर खजाना को FBI में इस्लाहात और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से मिलकर लाहे अमल तरतीब देने की हिदायत। मुशर्रफ डॉक्ट्रिन ने एक 7 नुकाती एजेंडा जारी किया कि जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बना देगा, और वो 7 नुकाती एजेंडा भी बिलाखिर पाकिस्तान के लिए तबाही का नुस्खा बना। मुल्क की माशी सूरत हाल पर नून लीग की तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं परवेज मुशर्रफ के 7 नुकाती फार्मूले ने मुल्क तबाह कर दिया। नून लीग ने मुल्क पैरों पर खड़ा किया था, अब बेरोजगारी बढ़ रही है। माशी सूरत हाल मुश्किल में थी, डिफॉल्ट भी मुमकिन था। बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए, अब सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर की गुफ्तगू, कहा गैस और बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। 1.5 से 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर आ जाएगी। भारत दहशतगर्दी से बाज न आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज फिर आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का सिपाही नेमत वली शहीद। गांव की 2 खवातीन जख्मी, पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की कई चौकियां उड़ा दी। Let me make it clear that there can be no lasting peace in South Asia without a just settlement of the Kashmir dispute. Kashmir remains an unfinished agenda of the partition, which must be resolved based on the aspiration of the Kashmiris as per the United Nations Charter and the United Nations Security Council resolution. को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का खिताब, कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी, मजहबी इम्तियाज को फरोग दिया जा रहा है। मसीहाओं की हर धर्मी बरकरार, खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल को 16 रोज हो गए। मुजाहिरीन की लेडी रीडिंग अस्पताल में घुसने की कोशिश, इंतजामिया ने एहतजाजियों को बाहर रोक दिया। मुतालिबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। पंजाब भर में भी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने सरकारी अस्पतालों में हड़ताल कर दी, अवाम रुल गए। कातिल मच्छर के वार जारी, रावलपिंडी में डेंगू वायरस की शिकार खातून चल बसी। मुल्क भर में अमवात 41 तक जा पहुंची। पंजाब के अस्पतालों में रोज मरीज बढ़ने लगे। 24 घंटे में मजीद 204 केसेस रिपोर्ट। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी डेंगू की यलगार। कराची में चोरों ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर का घर देख लिया। 3 महीने में हर 9 तारीख को वारदात। ताज हैदर कहते हैं घर पहुंचा तो ताले टूटे हुए थे, मुलजिमान कोई कीमती चीज लूट कर नहीं ले गए। मैं भी शहर का रहने वाला हूँ, मेरी सास भी लुटी हैं, मेरा भांजा भतीजा भी लुटा है, मेरे बहन भाई भी लुटे हैं, सब लुटे हैं, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ आपके सामने। आप सोचें कि अगर मेरी सास से चूड़ियाँ कोई उतार के ले जाए तो मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी होगी। शहर कायद में मुहाफिज ही गैर महफूज, शहरियों का तो अल्लाह ही हाफिज। IG सिंध कहते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, जिसकी वजूहात अलग अलग हैं। एतराफ किया कि भाई, भतीजे और सास को भी लूटा गया है। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए इसकी वजूहात को एड्रेस करना नागुज़ीर करार दे दिया। शाही जोड़ा आ रहा है पाकिस्तान। शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडल्टन 14 अक्टूबर को रात 9 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 15 अक्टूबर को सदर और वजीर आजम से मुलाकात होगी। शाही जोड़ा 16 अक्टूबर को लाहौर का दौरा करेगा। 17 अक्टूबर को होगी चित्राल की सैर। 18 अक्टूबर को वापस रवानगी शेड्यूल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर आ रहे हैं। तुर्क सदर पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे।
مشرقی جرمنی میں مسلح شخص کی فائرنگ، یہودیوں کی عبادت گاہ میں داخل ہونے کی کوشش، ملزم نے 2 افراد کو عبادت گاہ کے باہر ہلاک کر دیا، واقعے کی لائیو اسٹریمنگ بھی کرتا رہا۔ عبادت گاہ میں 70 سے 80 یہودی موجود تھے۔ ملزم گرفتار، چانسلر اینگلا مرکل کی واقعے کی مذمت، دعائیہ تقریب میں شرکت۔ ترک شمال مشرقی شام میں زمینی کارروائی کا آغاز، علاقے میں محفوظ زون بنانا چاہتے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان کا دعویٰ، انقرہ اپنی کارروائیاں بند کرے، امریکی صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ ترک معیشت کو تباہ کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی، یورپی یونین سمیت عالمی برادری کی جانب سے ترک اقدام کی مذمت۔ مولانا کا حکومت مخالف مارچ، 31 اکتوبر کو ہوگا ڈی چوک پر دھمال۔ مسلم لیگ نون نے دھرنے میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ لیگی کارکن سے لے کر رہنما تک سب مولانا کے دھرنے میں شریک ہوں گے۔ یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی مارچ ہے، یہ ختم نبوت کے نظریے کے دفاع کی مارچ ہے، یہ آئین کو بچانے کی اور ووٹ کو عزت کو عوام کو جینے دو مارچ ہے۔ میں کہتا ہوں 3 دفعہ ہاں ہوگی، اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ پیپلز پارٹی نے بھی آزادی مارچ کی حمایت کر دی، دھرنے میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اس لانگ مارچ میں شرکت کرے گی، اور کیونکہ ابھی تک مولانا کا اپنا شیڈول نہیں آیا، جہاں وہ اپنا شیڈول دیں گے، جہاں وہ باقی اپوزیشن کو دعوت دیں گے جلسے میں شریک ہونے کی، جس مقام پہ دیں گے اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ضرور غور بھی کریں گے اور شریک بھی ہوں گے۔ JUIFA کے مارچ کو روکنا ہوگا، اس کے لیے حکومت نے حکمت عملی بنا لی۔ مارچ روکنے کا ٹاسک وزیر مذہبی امور کو سونپ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے نور الحق قادری کو مولانا سے رابطے کی ہدایت کی۔ حکومت نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جو دھرنا روکنے اور مولانا سے رابطوں کا ذریعہ بنے گی۔ حکومتی وزراء کو یقین ہے کہ مولانا دھرنا نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں چندہ جمع کرنے والوں کے بس کی بات نہیں۔ مولانا کا دھرنا جو ہے وہ مولانا اور صفدر صاحب کریں گے۔ ابھی کئی طریقے بڑھیں گی یہ دھرنا، جہاں سے ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ سابق رکن رویت ہلال کمیٹی مفتی عبدالقوی کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان چندہ جمع کر کے بیماری کا بہانہ بنا کر فرار ہو جائیں گے۔ اس چندے کی وجہ سے صحت نہیں آتی، اس چندے کی وجہ سے بخار آتا ہے، اس چندے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ مولانا صحت کے نام پر انشاءاللہ قریبی ہمسائے ممالک میں منتقل ہو جائیں گے۔ 25 تاریخ تک چندہ ہوگا، 26 کے اندر حالات یا اندر آپ کے جسمانی طور پر تبدیلی آئے گی، اور اسی دن آپ جناب ملک سے روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس بھی ہائی الرٹ ہے۔ ڈی چوک پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ 31 اکتوبر کو دمادم مست کلندر ہوگا، یا پھر حکومتی دعوے درست ثابت ہوں گے۔ موسم کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی ہائی ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، ہر رہنما دھرنے میں شرکت کرے گا۔ نون لیگ کے قائد نے اعلان کر دیا، کوٹ لکھپت جیل سے مولانا فضل الرحمان کے نام خط بھی لکھ دیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں آج نواز شریف سے ان کے اہل خانہ نے ملاقات کی، البتہ شہباز شریف کا مرد کی تکلیف کے باعث نہ مل سکے۔ جیل میں نواز شریف سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے مشاورت کرنی تھی، مگر ذرائع کے مطابق وہ کمر میں تکلیف بڑھ جانے کے باعث ملاقات نہیں کر سکے۔ تاہم ان کی والدہ شمیم بیگم، کیپٹن صفدر، جنید صفدر اور خاندان کے دیگر افراد نے حسب معمول نواز شریف اور مریم نواز سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ نواز شریف سے ملاقات سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن صفدر نے کہا کہ نون لیگ مولانا کے دھرنے اور مارچ میں شرکت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مارچ کے دولہا ہیں اور نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب دولہا مولوی صاحب کے سامنے 3 دفعہ ہاں کہہ دیتا ہے، پیچھے پھر بات کرے یار تو ہولیا ہاں کی، تو اونچیاں آنے کی، تو سجے منہ کر کے ہاں کی، تو کھبے ہاں ہو گئی ہے، بس بات ختم ہوگی، نکاح ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے بھی جیل سے مولانا فضل الرحمان کو لکھے گئے خط میں انہیں دھرنے میں حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر نے نواز شریف اور شہباز شریف میں اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی، کہا کہ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو والد کا درجہ دیتے ہیں، نواز شریف کہیں تو شہباز شریف دریا میں چھلانگ لگا دیں۔ انہوں نے گفتگو آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہی۔
नवाज शरीफ साहब अपने भाई के इतने ताबेदार हैं, वो अपने बड़े भाई को वालिद जितना एहतराम देते हैं। अगर वो ये कह दें कि शहबाज तुमने दरिया में छलांग लगानी है तो शहबाज शरीफ छलांग लगाएंगे। अभी आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल्स में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। नवाज शरीफ को केस में रिमांड के हुसूल के लिए आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किए जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नैब हुक्काम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अदालत से रिमांड की इस्तदा करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की जानिब से कारकुनान को पार्टी कायद से इज़हार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुँचने की कॉल दे दी गई है। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोट लखपत से नैब कोर्ट पहुँचाया जाएगा। अभी आपको बताएं, लंदन में बानी MQM पर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और इश्तियाल दिलाने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बरतानवी पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2016 के तहत बानी MQM पर फर्द जुर्म आयद की।